معزز خواتین و حضرات، جادو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ برحق ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن جادو کرنے والا کافر ہے، ایمان سے خارج ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ لاہور میں اور لاہور کے ارد گرد جو شہر ہیں اس میں ایک وبا آج کل جادو کی آئی ہوئی ہے، اور میں اس سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ اس میں لوگ جو ہیں جان بوجھ کے بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس میں جان بوجھ کے انوالو نہیں ہوئے۔ اور خاص طور پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اپنے نوٹس کی ہوگی کہ آج کل سڑکوں پہ صبح صبح باغوں میں، باغات میں اور بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے چینی پھینکی ہوتی ہے، دالیں پھینکی ہوتی ہیں، چاول پھینکے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو اس نیت سے پھینکتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس میں یہ کیڑوں کی افزائش کے لیے ہے اور ظاہرہ یہ ایک صدقہ ہے، تو یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اسلام میں، اور اگر آپ یہ پھینکتے ہیں اور پارکوں میں وہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے کیڑے مکوڑوں کی افزائش جہاں کرتے ہیں وہاں پہ وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے وہ مرتے بھی ہیں، وہاں پہ گندگی بھی پھیلتی ہے، جراثیم بھی پھیلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہائیجینکلی جو ہے یہ وہاں پہ بہت بڑے مسائل ہو رہے ہیں۔ لاہور کے بہت سے پارکوں میں اب یہ مسئلہ جو ہے جا رہا ہے کہ لوگ صبح صبح جا کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ چیز پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ گندگی پھیلتی ہے، جو چیزیں پھینکتی ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا بیان کروں گا یہ لوگ کیوں پھینکتے ہیں۔ ہندوؤں میں خاص طور پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے مختلف منتروں کے ساتھ، مختلف عملیات کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ صدقات، تو نہیں لفظ ان کے لیے بولنا چاہیے، کچھ چیزیں پھینکنے کا جو ایک رواج ہے وہ ڈالا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ مختلف دنوں کو مختلف سٹارز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے سنڈے ہے، دیٹس دا ڈے رولڈ بائی سن، کہ اور یعنی یہ وہ دن جو سورج کے کنٹرول میں ہے، تو سورج سے مطلب جو ہے اس کا سفید رنگ ہے، تو اس دن آپ سب پہلے جو سات ہوتی ہے یا پہلا گھنٹہ جو ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد وہ لوگ پھینکتے ہیں، تو وہ سورج سے متعلقہ جو چیزیں ہیں یا دیوتا ہیں واٹ ایور از دیٹ، وہ منتروں کے ساتھ وہ جو ہے وہ پھینکتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے انہیں اقتدار ملے گا، ان کے مسئلے حل ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم بات منڈے ہے، مون ڈے ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تھرسڈے ہے، آپ نے ٹیوزڈے ہے، یہ منگل کہتے ہیں جسے منگلوار کہتے ہیں، اس میں لوگ گوشت پھینکتے ہیں کیونکہ یہ سرخ رنگ ہے اس کا۔ تو اسی طرح سے یہ پھر آپ وینسڈے کی بات کرتے ہیں، پھر آپ فرائیڈے کی بات کرتے ہیں، پھر آپ سیٹرڈے کی بات۔ سیٹرڈے از زیادہ اس بار سے امپورٹنٹ ہے، اٹ از بیسکلی نون ایز سیٹرنس ڈے، کہ یعنی زحل کا دن ہوتا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو عملیات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، جو اس طرح کی چیزیں رکاوٹیں ڈالنے والی ہوتی ہیں، یہ بلیک کلر سے اٹیچڈ ہوتی ہیں، تو بلیک کلر کا جو صدقہ ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسلام جو ہے وہ صدقات کی پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، لیکن یہ جو کیا جاتا ہے اس کو صدقات کا نام پہلی بات ہے بالکل نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اور طرح کی یہ اور طرح کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو میں تھوڑی سی بیان کروں گا، لیکن صدقات تو یہ اسلام میں یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، آپ مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ صدقہ جو ہے یا خدمت جو ہے یا وہ تو آپ اپنے والدین کی کر سکتے ہیں، عزیز و اقارب کی کر سکتے ہیں، آپ مسافروں کی کر سکتے ہیں، یتیموں کی کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگوں کو آپ جو کچھ دیتے ہیں وہ صدقات میں آتا ہے، اور وہ ایسے صدقے ہوتے ہیں جو بڑے پسندیدہ صدقے ہوتے ہیں۔ تو اچھی بات جو ہے، کسی ناخوشگوار بات کو نظر انداز کرنا صدقہ ہے، مشورہ اچھا دینا صدقہ ہے۔ تو یہ تو اچھے ایسے صدقات ہیں جن کی لسٹ جو ہے اسلام دیتا ہے، اور وہ بہتر طور پہ دیتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ایک ذہن میں صدقوں کے متعلق آپ ایک اسلام کے بیسک پرنسپل کو ذہن میں رکھیں کہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر آپ کا کوئی صدقہ جو ہے وہ صفائی کی پیدا کرنے کی بجائے گڑبڑ کرتا ہے اور اس میں یہ کہ ایک لوگوں کے لیے نقصان کے باعث بنتا ہے، مضر جو کیڑے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے نا، ہندوؤں میں تو یہ کہ سانپ کی پوجا کی جاتی ہے، سانپ کو دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے ایسے نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں انہیں کچھ لوگ جو ہیں عمل کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس وقت یہ منتر پڑھیں، یہ کر کے یا یہ تعویذ رکھیں اور یہ راستے میں پھینک دیں۔ اب ان کے ذہن میں پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری بیماری ہے نا، یہ جو بندہ یہاں سے گزرے گا یہ اس کو لگ جائے گی، یا ہمارا یہ مسئلہ جو یہ حل ہو جائے گا۔ تو میں معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو منتر شنتر شیطانی عمل کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا دے، اس کا بھی آپ کو الٹیمیٹلی اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ دوسرے لوگ جو ہیں جو ایک کہا جاتا تھا کہ ان کو اوائڈ کر کے گزریں، یہاں پہ یہ انہوں نے دال پھینکی ہوئی ہو، چینی پھینکی ہوئی ہو، گوشت پھینکا ہو، اس کو اوائڈ کریں۔ ہم اس میں نہیں پڑھتے کہ یہ نقصان دیتے ہیں نہیں دیتے، ان کو ہر طرح سے اوائڈ کرنا ہی چاہیے، اور اس اعتبار سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ یہ
انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو تھوڑا گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، لاہور جو ہے اب یہ ایک ویسے بڑا پولوٹڈ شہر ہے، اور ایک دفعہ مجھے ایئر فورس والوں نے ہمیں لاہور کا چکر لگایا تو وہ دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ یہاں پہ گوشت پھینکا جاتا ہے، یہاں پہ کرتے ہیں، تو وہ پرندے بہت پیدا ہو گئے ہیں، گدھ بہت پیدا ہو گئے ہیں، جو ہمارے جہازوں کے لیے بہت خطرہ ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو شخص بھی آپ کو دال پھینکتا ہوا، گوشت پھینکتا ہوا، اور خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ پھینکتا ہوا جو راستہ ہے وہاں پھینکتا ہوا نظر آئے، تو اس سے بڑے ادب سے گزارش کریں کہ وہ یہ حرکت نہ کرے، کیونکہ وہ یا تو اس کو کسی نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیماری، اپنا مسئلہ جو ہے وہ آپ کسی نہ کسی کو شفٹ کر دو گے، یہ آپ سے اٹھ جائے گا، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن میں مشورہ یہی دوں گا کہ اس کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بہرحال ہندو صدقہ جو ہے اس کی بھی بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے یہودی صدقہ جو ہے قدرت اللہ شہاب نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے، وہ بہت اہم ہے، اور اس میں ان ساری چیزوں میں جس میں یہ چیزیں پھینکی جاتی ہیں اس کے ساتھ کچھ جنتر منتر ہوتے ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک مسئلہ اسے خراب ہو سکتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ جو لاہور میں، پنجاب میں یہ ایک نیا باغات کے ذریعے اور سڑکوں پہ دالیں پھینک کے اور دوسری گوشت پھینک کے اور دوسری چیزیں پھینک کے زہریلے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے جا رہے ہیں اور دوسری چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، یہ بہت غلط ایٹیچیوڈ ہے، اس کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے نا تو لوگ بعض بات اس پہ بڑے ری ایکٹیو ہو جائیں گے، تو انہیں اچھے طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو میری اگر بات کسی تک پہنچے، اگر وہ کوئی آدمی اس حرکت سے باز آ جائے تو بہتر ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں آپ کا معاملہ ہو، تو صلہ رحمی سب سے اہم بات ہے، کہ اگر آپ اپنے کسی ایسے عزیز کو کچھ اس کی مدد کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے مدد کرتے ہیں، تو وہ بڑا اعلیٰ قسم کا صدقہ ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے اور صدقے کا ثواب بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے والدین جو ہیں مستحق تو بڑی پھر تو لازم ہو گیا، لیکن ویسے بھی آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اعلیٰ بات ہے۔ اس طرح سے جو مسافر ہیں، جو یتیم ہیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں، ان کو دیں، اور ایسی چیز دیں کہ جو بہتر ہو۔ کہا یہی جاتا ہے نا کہ جو ہدایت ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ آپ کسی کو کوئی صدقہ دیں تو وہ ایسا دیں کہ اگر آپ کو وہ دے تو آپ بڑے خوشی لیں، ایسی چیز کا صدقہ نہ دیں، اوائڈ کریں کہ جس سے لے کے دوسرے بندے کو تکلیف ہو گئی، یہ میرے سر میں اس نے پھینک دی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، صدقہ ضرور دیں، لیکن یہ جو ہندو جنتر منتر کے ساتھ یہ چیزوں کو پھینکنے کا جو ایک رواج چل چکا ہے، لوگوں کو گائیڈ کریں، کیونکہ اس سے کم از کم آپ کا شہر جو ہے، لاہور شہر جو ہے، یہ گندا ہو رہا ہے، یہاں پہ پارک جو ہیں وہ اس میں کیڑے مکوڑے جنم لے رہے ہیں، سڑکیں خراب ہو رہی ہیں، تو خدا را اسے باز آ جائے۔ اللہ آپ کا حامد ناصر۔